کام آ سکیں نہ اپنی وفائیں تو کیا کریں، اس بے وفا کو بھول نہ جائیں تو کیا کریں۔ اردو NCERT جان پہچان 9ویں جماعت کی کتاب کا چوتھا سبق جو ایک دیہاتی لڑکی کا گیت ہے، اس کو پڑھنے سے پہلے اس کے جو مصنف ہیں، اس کے جو لکھنے والے ہیں، ان کے بارے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اختر شیرانی ایک مشہور نام ہے اردو نظم کے اندر، خاص طور سے رومانٹک شاعری، جو رومانی شاعری اردو کی کہی جاتی ہے، اس کے ایک جو ہے اہم شاعر مانے جاتے ہیں، بلکہ بانی کی حیثیت ہے ان کی، اس کے شاعر کی۔ 4 مئی 1905 میں ان کی پیدائش ہے راجستھان کے ٹونک علاقے میں، شہر میں، اور ان کی جو اکثر زندگی گزری ہے وہ لاہور میں گزری ہے، کیونکہ ان کے والد ایک بہت بڑے پڑھے لکھے شخص شمار کیے جاتے ہیں، حافظ محمود خان شیرانی، جو پروفیسر رہے ہیں لاہور میں، تو ان کے یہ بیٹے تھے، اور اس ناحیے سے ان کو ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک پڑھے لکھے گھرانے کے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن خود کی ان کی اگر پڑھائی کی بات کی جائے تو منشی اور فاضل کا امتحان تو کسی طرح انہوں نے پاس کر لیا تھا، اس کے بعد والد کی کوششوں کے باوجود یہ اس سے زیادہ جو رسمی پڑھائی جسے ہم کہتے ہیں وہ نہیں کر پائے، اور شاعری کو انہوں نے اپنا مشغلہ بنا لیا اور اس کے اندر کمال بھی حاصل کیا، اور بہت کچھ اردو ادب کو انہوں نے دیا بھی۔ نغمہ حرم، شہناز، صبح بہار، یہ ان کی وہ کتابیں ہیں جن میں ان کے کلام کو آپ پا سکتے ہیں۔ خاص طور سے بچوں کے لیے اگر ہم دیکھیں تو پھولوں کے گیت، بچوں کے لیے گیت کے مجموعہ ان کا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے جو مجموعہ کلام ہے وہ مختلف کتابوں میں آپ کو مل جائیں گا ان کے کلام، ٹھیک ہے۔ تو آئیے آج ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں محمد داؤد خان اختر، یعنی ان کا اصل نام جو اختر شیرانی ہے، ان کا اصل نام کیا تھا؟ محمد داؤد خان اختر شیرانی، راجستھان کے شہر ٹونک میں پیدا ہوئے۔ وہ اردو کے مشہور محقق اور ادیب حافظ محفوظ خان شیرانی کے بیٹے تھے۔ ان کے والد جو تھے ریسرچ اسکالر تھے، یعنی محقق تھے، ایک فیمس محقق تھے جن کا نام تھا حافظ محمود خان شیرانی، ان کے بیٹے تھے۔ ریاست ٹونک کا ماحول نہایت علم پرور اور زبان و ادب کو فروغ دینے والا تھا۔ وہ جو ماحول تھا، جو ایٹماسفیئر تھا اس زمانے میں، یعنی 20ویں صدی کے ابتدا کی بات کر رہے ہیں، تو ایک اچھا ماحول تھا علمی اعتبار سے، لٹریچر کے اعتبار سے۔ اختر شیرانی کی پرورش اسی ماحول میں ہوئی۔ انہیں فطرت سے بے پناہ لگاؤ تھا، نیچر سے انہیں جو ہے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ قدرتی مناظر کو انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا، اپنی غزلوں کے اندر، اپنی نظموں کے اندر انہوں نے جو ہے اپنے گیت کے اندر جو ہے قدرتی مناظر کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ اختر شیرانی کو رومانی شاعر کہا جاتا ہے، رومانس کا شاعر ان کو کہا جاتا ہے، بلکہ اردو زبان کے اندر یہ وہ پہلے رومانی شاعر ہیں جنہوں نے براہ راست عورت کو مخاطب کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ چیز اردو شعراء کے اندر موجود نہیں تھی، مذکر کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے جو ہے ڈائریکٹلی عورت کو جو ہے مخاطب کیا ہے، اور ان کی ایک محبوبہ تھی جس کا نام سلمیٰ ذکر کرتے ہیں۔ اب یہ بھی بات معلوم نہیں ہو سکی ہے کسی بھی تحقیق سے کہ وہ یہ حقیقی کوئی محبوبہ تھی یا ان کی خیالی محبوبہ تھی، جس کا نام سلمیٰ تھا۔ تو اس پر بہت شاعری ان کی موجود ہے، اور اس پہ جو ہے بہت زیادہ ان کا کلام موجود ہے۔ اختر شیرانی کو رومانی شاعر، اس لیے ان کو رومانی شاعر کہا جاتا ہے، بلکہ رومانی شاعر کا بانی اور فاؤنڈر کہا جاتا ہے اردو زبان کے اندر، جس نے ڈائریکٹ عورت کو مخاطب کیا۔ ان کی شاعری میں گیتوں جیسے روانی اور نغمگی ہے، یعنی شاعری کے اندر ایسا گیت والا انداز ہے، نغمگی، اور اس کے اندر جو ہے ترنم سے پڑھے جانے والے اشعار موجود ہیں۔ نظم، گیت اور سانیٹ ان کے پسندیدہ اصناف ہیں، یہ وہ اصناف ہیں جن پہ انہوں نے بہت زیادہ شاعری کی، حالانکہ غزل میں بھی بہت اچھا خاصا ان کا ہاتھ رہا ہے۔ ان کی شاعری کا کلیات شائع ہو چکا ہے، بہت مختلف کلیات اس کے شائع ہو چکے ہیں، کلیات اختر شیرانی کے نام سے یا کلام اختر شیرانی کے نام سے موجود ہیں۔ ریختہ ویب سائٹ پہ آپ کو یہ ساری چیزیں پڑھنے کو مل سکتی ہیں اگر آپ کو مزید شوق ہو تو رومانی شاعری کو پڑھنے کا۔ آگے کہہ رہے ہیں نیکسٹ پیراگراف میں، اختر شیرانی کی نظموں کا دوسرا اہم موضوع حب الوطنی ہے۔ حب الوطنی، جہاں ایک طرف رومانیت پہ انہوں نے لکھا تھا، وہیں دوسری طرف حب الوطنی پہ بھی انہوں نے اچھا خاصا لکھا ہے۔ ان کی نظموں میں اپنی دھرتی اور اس کے حسن کے جلووں کا عکس نظر آتا ہے، عکس مطلب اس کا ریفلیکشن جو ہے ان کی نظموں کے اندر نظر آتا ہے کہ وطن سے اور اس کی زمین سے اور اس کی جو ہے خوبصورتی سے کس قدر ان کو محبت تھی، جنہیں پڑھ کر ایک مانوس فضا کا احساس ہوتا ہے۔ مانوس مطلب اپنے سے لگی ہوئی اپنی جو ہے جان پہچان والی فضا کا احساس ہوتا ہے۔ اختر شیرانی مقبول اور باکمال شاعر تھے، اور یہ بہت ہی زیادہ مقبول شاعر تھے، مشہور شاعر تھے اور باکمال تھے، اپنی جو ہے بہت
شاعری کے ملکہ ان کے اندر حد درجہ بدرجہ اتم موجود تھا. ٹھیک ہے. ان کا انتقال عین جوانی میں ہوا. صرف 43 ایئر یعنی 43 سال کی ایج تھی ان کی جب ان کا انتقال ہوا. آپ دیکھ سکتے ہیں 1905 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور 9 سپتمبر 1948 میں ان کا انتقال ہو گیا. اس کی وجہ عموماً یہ بتائی جاتی ہے کہ کیونکہ ان کو شراب نوشی کا جیسے عموماً اردو شعراء کو گزشتہ زمانے میں رہا ہے تو ان کو بھی شراب نوشی کا بہت زیادہ عادت پر عادی ہو گئے تھے اور ان کی شاعری میں بھی آپ کو ساقی اور اس طرح کے بہت سارے چیزیں دکھائی دیں گی. تو وہی شاید اس کا سبب بنا کہ ان کی طبیعت بگڑی تھی اور 3 سپتمبر میں ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا گیا اور 9 سپتمبر کو ان کا جو ہے ڈیتھ ہو گئی. تو یہ تھے اختر شیرانی جن کی زندگی کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا مختصراً جانا ہے. اب اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم لوگ انشاءاللہ اب جو سبق ہے جو گیت ہے اس کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی اس کو آسان الفاظ میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. شکریہ.